الله وبركاته. وعليكم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم دوستو، کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. محترم دوستو، روشنی کسے پسند نہیں، سب تاریخ میں مہتاب اندھیرے کمرے میں کمکمے کسے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک یہی بات علم پر شادی کہتی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا، وہ علم ہے. بھائی اور دوستو، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور ان پڑھ ہو یا ہو نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری تعالی ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم اور نہ جاننے والا برابر ہو. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد وقد وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں. یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب کاروبار آسمان، چوری چکلی زمین، عطا سمندر، اونچے پہاڑ، بہتے دریا کو دیکھتے ہیں تو بہذاقتہ یہ خیال آتا ہے اس کا بھی کوئی خالق ہے. وہ ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، سوچتے ہیں، دن ہوتی ہے، رات گزر ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. کائنات کے نظام اپنے بندے کے اصول کے مطابق چل رہا ہے. کہیں جو کوئی خرابی نہیں. سمجھو کمر اپنے وقت پہ نکلتے، اپنے وقت پہ ڈوب جاتے ہیں. لگتا ہے کہنا پڑتا ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلي على رسول الكريم. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تارے بھرے آسمان چوری چکلی زمین، عطا سمندر، اونچے اونچے پہاڑ دیکھتے ہیں تو بے ساختہ یہ خیال آتا ہے کہ ان کا بھی کوئی خالق ہے کوئی جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، سوچتے ہیں، رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. کائنات کا نظام اپنے اصول کے مطابق چل رہا ہے. کہیں سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر اپنے وقت میں نکلتے، اپنے وقت پر ڈوب جاتے ہیں. تو ایسا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی خالق ہے، اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے جسے کسی کی تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان مند نہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا. اگر ان دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو یہ دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے، بھلا اس کائنات کا کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں. محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا مجلس چل سکتی ہے؟ کیا لوگ ہمیں بیوقوف نہیں کہیں گے؟